اتباع الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ، کتاب و سنت کی اتباع، اور اس میں فہم کس کا؟ اس امت کے سلف کا، سلف صالحین۔ کون ہے اس میں سب سے پہلے؟ صحابہ۔ صحابہ جہاں عمل کو سنت مانتے تھے وہیں ترک عمل کو بھی سنت مانتے تھے۔ دلیل دیکھنا ہے آپ کو، 10 منٹ میں دیکھیے۔ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 2 صحابی ہیں، کہتے ہیں لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، عید الفطر کے دن، یوم الفطر کے دن اور یوم الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔ کب؟ اللہ کے نبی، صحابی کا ایسا نہیں ہوتا تھا، تو ان کا پاسٹ کون سا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ بتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ تو صحابی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذکر کر رہے ہیں، یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا نہ ہونے کو بھی وہ کیا مانتے تھے؟ دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوا کرتی تھی، تو اب کیا کرنے کا؟ ارے اذان دو، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتی تھی، چلو ٹھیک ہے، ہم دیے تو کیا غلط ہے، کر سکتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کی ضرورت ہے بھائی، تو عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان دے سکتے ہیں؟ نہیں، منع ہے۔ کوئی لا کے بتاؤ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اذان منع ہے عید کی نماز کے لیے، ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو وہ ترک عمل کو بھی ذکر کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بتاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی ذکر کرتے تھے۔ تو جہاں عمل سنت ہے، ترک عمل بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ اور آگے آئی، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، تھوڑا اور واضح روایت ہم دیکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں انہ خرج فی یوم عید، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن باہر نکلے، فلم یصلی قبلها ولا بعدها، انہوں نے عید کی نماز کے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی۔ عیدگاہ جب گئے تو عیدگاہ میں اب آدمی فری ہے، تو صحابہ کا مشغلہ کیا تھا؟ غیبت۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، موبائل بتا رہے تیرا ذرا بلوٹوتھ ہے کیا اس میں، ہم چالو ہو جاتے ہیں۔ مسجد نہیں، قبرستان نہیں، جنازے میں پیچھے چلتے چلتے بھی چالو ہوتا، کتنے میں لے آئے؟ فرسٹ سیکنڈ ہینڈ لیا، کیسا لیا؟ ہماری دنیا کی باتیں ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، چھوٹتی نہیں ہے۔ بلکہ نماز میں اچھا اللہ نے بات کرنے سے منع کیا ہے، اگر اس میں ہوتا جائے تو وہاں بھی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے نماز میں منع کیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو بہرحال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نکلے اور انہوں نے عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَهُ، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ کیسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ترک فعل بھی فعل ہوتا ہے، نہ کرنا بھی کرنا ہوتا ہے صحابہ کے نزدیک۔ وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گنتے تھے ویسے آپ کا نہ کرنا بھی گنتے تھے۔ انہوں نے گئے عیدگاہ میں گئے، پہلے بھی نماز نہیں پڑھے بعد میں بھی نماز نہیں پڑھے، یعنی کوئی نوافل نہیں پڑھی عیدگاہ میں، صرف عید کی نماز۔ اور کیا کہا جواب میں نے اسے کیوں کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نہ پڑھنے کو فعل انہوں نے ذکر کیا، اور دلیل کس سے لی؟ آپ کے نہ پڑھنے سے۔ کوئی آدمی کہے اب نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی، میں پڑھوں تو کیا غلط ہے؟ صحیح ہوگا یہ؟ منع ہے کیا؟ کدھر کوئی آیا ایسا ابن حجت، کوئی ایسا شروع ہو جائے منع کدھر ہے بتاؤ؟ تو اب اس کیا کہیں گے؟ صحابہ کا منہج یہ ہے، ہمارے نبی نے نہیں پڑھے نا، ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ جیسا میرے نبی نے کیا میں کروں گا، نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جیسے کرنے میں قابل اقتداء ہے ویسے نہ کرنے میں بھی قابل اقتداء ہے۔
اور آگے آئیے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ ثعلبہ ابن زہدم کہتے ہیں ان علی استخلف ابا مسعود علی الناس، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر ذمہ دار مقرر کیا۔ فخرج یوم عید، عید کے دن وہ باہر نکلے۔ فقال یا ایھا الناس، عید کے دن باہر نکلے تو کیا کہہ رہے ہوں؟ اے لوگو، انہ لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام، اے لوگو یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، اب دیکھیے غور کیجئے اس پہ، تھوڑا غور نہیں کیے ہوں گے آپ لوگ، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام کون تھا؟ تو آپ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوال دیکھیے کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام، امام سے پہلے نمازیں پڑھنا سنت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اقرار سے جو عمل تھا وہ بھی سنت قرار پاتا ہے، چاہے آپ نے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کس دین میں سنت وہ قرار پاتی ہے جس پر آپ کا اقرار ہو، یعنی امام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا معمول نہیں تھا کہ وہ امام سے پہلے کون سی نماز؟ عید کی نماز سے پہلے پڑھے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، ڈائریکٹ عید کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو مسعود رضی اللہ عنہ۔ اے لوگو، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، یعنی وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ بھی سنت ہوتا ہے، اور آپ نے جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فعل میں بھی ہے اور ترک فعل میں بھی۔ اس کو یاد رکھیے، آپ کو یہ کام آئے گا۔ جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہے، اس میں کرنے میں آپ کی اتباع کرنا ہے، آپ نے جو کام نہیں کیا ہے یا چھوڑا ہے اس کے چھوڑنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی پڑے گی؟ اتباع کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی پہنی کہ نہیں پہنی؟ پہنی۔ آپ نے نکال کے پھینک دی، صحابہ نے بھی کیا کیا؟ یہ نہیں کہ پہننا تو سنت ہے نا، نکال کے پھینکا، صحابہ نے بھی نکال کے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جوتیاں پہن کے پڑھی، صحابہ نے بھی پہنی، لیکن نماز ہی کی حالت میں آپ نے کیا کیا؟ جوتیاں اتار دی۔ صحابہ نے بھی نماز ہی کی حالت میں دیکھا ہمارے نبی نے اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا کہ آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی جوتیاں۔ اس کو اقتداء کہتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کریں، جو آپ نے چھوڑا اس کو چھوڑ دیں۔